السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے فرشتوں یعنی ملائکہ کا تعارف۔ فرشتے یا ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، یعنی یہ نور سے بنے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو عربی میں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا نہ صرف اسلامی عقائد بلکہ ہم مسلمانوں کے ایمان کا بھی بنیادی حصہ ہے۔ فرشتے کیونکہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں اپنی اصلی حالت میں دیکھنا انبیاء اور رسول کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی فرشتے مختلف شکلوں میں انبیاء کرام کے پاس آتے تھے، جن میں سے سب سے عام صورت ایک انسانی شکل میں آنا تھا۔ جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اکثر ذکر آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو وہ ایک انسانی شکل میں آتے تھے۔ اس کے علاوہ فرشتے اپنی اصل صورت میں بھی انبیاء کرام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ فرشتوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لگائے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے اہم فرشتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یعنی ویسے تو دنیا میں بہت سے فرشتے ہیں جو دنیا کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کام سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن ہم انسانوں کو ان کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہے۔ فرشتے تعداد میں کتنے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ فرشتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی کام سر انجام دے رہے ہیں، جن میں بارشیں برسانا، ہواؤں کو چلانا، انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھنا، انہیں رزق پہنچانا وغیرہ شامل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں، جن میں مثال کے طور پہ کچھ کام دیے گئے ہیں یہاں پہ، جیسے کہ بارشیں برسانا، ہوائیں چلانا، انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھنا، رزق پہنچانا۔ اس کے علاوہ بھی بے تحاشا فرشتوں کی تعداد ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، اور اگر ہم اس میں پڑھنے لگیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے۔ تو ہم یہاں پر کچھ اہم فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں دیکھیں گے۔ 4 مقرب فرشتے اور ان کے کام، یعنی 4 مشہور فرشتے کون کون سے ہیں اور ان کے ذمہ اللہ نے کیا کام لگایا ہے۔ فرشتوں کی صحیح تعداد کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن 4 مشہور اور مقرب فرشتے درج ذیل ہیں۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ فرشتوں کی صحیح تعداد ہمیں انسانوں کو نہیں معلوم، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن 4 مشہور فرشتے اور ان کے کام کون کون سے ہیں۔ پہلے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنے کا کام لگایا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام علیہ السلام تک لے کر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اپنے نبیوں تک پہنچانا ہوتا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں انبیاء کرام کے پاس تشریف لے کر آتے تھے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر وہ اپنی اصل حالت نورانی شکل میں بھی آتے تھے، انسان کی شکل اختیار کر کے بھی آتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا ہے، یعنی وحی نازل کرنا۔ دوسرے مشہور فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا اور مخلوق خدا تک ان کا رزق پہنچانا ہے۔ یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے کام لگایا ہے وہ ہے بارش برسانا، یعنی بارش کا پورا نظام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ لگا دیا گیا ہے، اور انسانوں تک ان کا رزق پہنچانے کا کام بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوسرے مقرب فرشتے ہیں۔ اب تیسرے مقرب فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام جانداروں کی روح قبض کرنا یعنی نکالنا ہے، اور انہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کوئی بھی جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، ان کی روح قبض کرتے ہیں، یعنی ان کی روح کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھے مشہور یا مقرب فرشتے کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ قیامت کے وقت یعنی جب قیامت آئے گی اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، تو جتنے بھی لوگ ہلاک ہو چکے تھے، مر چکے تھے، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوں گے اور سب میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے اور ان کے کام پڑھے، کیونکہ ہمیں اصل تعداد کا علم نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ
چند اور فرشتے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہے کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین وہ 2 فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اور یہ فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر ہوتے ہیں۔ دائیں کندھے والا فرشتہ انسان کے نیک اعمال یعنی نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں کندھے والا فرشتہ انسان کے برے اعمال یعنی برائیاں لکھتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو دائیں کندھے والا فرشتہ ہماری نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی ہم برا کام کرتے ہیں تو بائیں کندھے والا فرشتہ ہماری برائیاں لکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے نامہ اعمال ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا رجسٹر، ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جس میں ہم اپنی نیکیاں اور برائیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فرشتے ہیں وہ ہیں منکر اور نکیر۔ منکر اور نکیر وہ فرشتے ہیں جو انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال جواب کرنے کے لیے آئیں گے، اور ان فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان مر جائے گا اور اسے قبر میں دفنایا جائے گا تو اس کے بعد وہ فرشتے آئیں گے جو انسان سے کچھ سوال جواب کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ نماز کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، باقی ہمارے اعمال کے بارے میں سوال پوچھے جائیں گے۔ تو وہ قبر میں جو 2 فرشتے ہم سے سوال جواب کریں گے انہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے فرشتوں کا تعارف، 4 مقرب فرشتے اور ان کے کام، اور کرامن کاتبین اور منکر نکیر کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔